تہجد کی نماز میں 12 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ مفتی صاحب تہجد کی نماز کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں تہجد کی جو نماز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث سے یہ ثابت ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور یہ رات کی بڑی خاص نماز ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بڑی فضیلت اگر کسی نماز کی آئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، کیونکہ وہ بندے کی نیند کا ٹائم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی بندے کا نکاح ہو چکا ہے نا، شادی ہو چکی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس ہو اور تہجد کی نماز کا ٹائم ہو جائے اور وہ بندہ اٹھے اور پانی کا چھینٹا بیوی کے چہرے پر مارے اور اس کو بھی اٹھائے اور کھڑے ہو کر جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ کے بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایک اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا ایسا بے اولاد جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، مجھ سے اولاد طلب کرے تاکہ میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی ایسا شخص جس کے پاس رزق کی کمی ہو تاکہ وہ مجھ سے روزی مانگے میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو بڑا گناہگار ہے اور وہ مجھ سے معافی طلب کرے، توبہ کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو جب کوئی بندہ اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو، بہرحال تہجد کے وقت کی ہوئی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ 3 ٹائم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک افطار سے پہلے کے وقت جو مانگی گئی دعا ہو اس کو قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسری فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ تیسری تہجد میں مانگی گئی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اولیاء کرام اور صالحین کا طریقہ ہے۔ تو تہجد پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اب جو لوگ یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ 12 رکعتیں اس میں ہوتی ہیں اور چاہیں تو اکٹھا آپ 12 رکعت کی نیت کر لیں اور ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے رہیں، کہ آپ نے 12 رکعت کی ایک بار میں نیت کر لی، پھر ہر 2 رکعت پر آپ سلام پھیرتے رہیں، پھر ڈائریکٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ اس طرح سے 2 کر کے آپ 6 سلام کے ساتھ آپ 12 رکعت کمپلیٹ کر لیں۔ طریقہ تو یہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں وہ 12 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر جب دوسری رکعت تہجد کی پڑھتے ہیں تو اس میں 10 بار پڑھتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں وہ 9 بار پڑھتے ہیں، یعنی ہر ایک رکعت میں 1 بار سورہ اخلاص کم کرتے رہتے ہیں، گھٹاتے جب لاسٹ رکعت بچتی ہے، 12ویں رکعت بچتی ہے تہجد کی، تو 1 بار سورہ اخلاص بچتی ہے۔ تو دیکھو اگر آپ آسانی سے اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے جب بندہ اس طریقے سے تہجد پڑھتا ہے نا تو سارا اس کا فوکس اسی گنتی میں لگا رہتا ہے کہ بھائی اب ہم نے 11 بار پڑھ لی، 11 رکعتیں ہو گئیں، اب ہمیں 9 بار پڑھنا ہے، اب ہمیں 6 بار پڑھنا، اب ہمیں 2 بار پڑھنا، وہ سارا اس کا فوکس گنتی میں عدد میں لگا رہتا ہے۔ تو وہ جو اللہ سے قربت کا جو موقع ہوتا ہے اور جو بندے کو کھو جانا چاہیے اللہ کے سامنے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ خیال نہ ہو سکے تو یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر بندہ جب تہجد پڑھ ہی رہا ہے تو اس کو تمام چیزوں سے بے تعلق ہو کر صرف اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور اللہ کے سامنے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجود کو ادا کرنا اور نماز کو پڑھنا، قرات کو کرنا۔ تو اگر بندہ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے یعنی گھٹا سکتا ہے تو اس طرح سے پڑھ سکتا ہے، لیکن میرے حساب سے سب سے بہتر طریقہ ہے آپ کو جو صورتیں یاد ہوں، آپ جیسے عام طور سے نمازیں نفلیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ تہجد کو بھی پڑھیں۔ تہجد خاص صرف اس لیے ہے کہ وہ رات کے حصے میں ہے اور یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی میں کبھی تہجد کو ترک نہیں کیا، اس لیے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تہجد میں، تو اس لیے بندے کو تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج ہی سے ارادہ کریں، عہد کریں اپنے آپ سے کہ آپ تہجد کی نماز کبھی ترک نہیں کریں گے، تہجد ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو
کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔